زلفن میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں جس دیاں انگلیاں جان آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اس مکھر نوں جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں ہیں نشیماں الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون چانن اجے بھی پھٹیا نہیں چانن اجے بھی پھٹیا نہیں رات اجے بھی کالی ہے ایک بھی سکھ دا سا نہیں ملیا اج بھی سن 47 ہے ہماری آج کی یہ تقریب استحکام پاکستان کے نام سے جو منعقد کی گئی ہے کئی سال کے تعطل کے بعد ایک بار پھر منعقد کی گئی ورنہ یہ کانفرنس 14 اگست کے یوم آزادی کے ایک حوالے کے طور پر متعارف ہو چکی تھی اس کانفرنس میں پاکستان کی تاریخ بھی بیان ہوتی تھی تحریک کی تاریخ بھی بیان ہوتی تھی اور پاکستان کے نظریے کی توضیح بھی کی جاتی تھی شاید درمیان میں کسی کی نظر لگ گئی اور یہ کانفرنس جو ایک حوالہ بن اہلاً سہلاً مرحبا ہم مناظر اسلام بقیت السلف میری مراد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو اسلام نگر کی سرزمین پر جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد ہر دل کی چاہ سب پہ نشان احباب تشریف رکھیں بعض احباب کا مزاج ذرا عجیب سا ہوتا ہے احباب تشریف رکھیں جناب رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری صاحب حافظہ اللہ خطاب فرما رہے ہیں کھولو اللہ دے بندے انہوں نے کھولو
ٹھیک ہے نا؟ نہیں یار چوک کے نہیں کرنا. تھی جوان آدمی ہیں، ہاتھ اٹھن اسی بوٹے ہو گئے ہیں تہاڈے ورگے ہیں ہالے. تشریف رکھیں. میں اپنی گفتگو کو اور زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، دیگر علماء کرام بھی آ جائیں گے. میں 5 یا 10 منٹ آپ سے لوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ میری گفتگو ذرا طالب علمانہ ہے. شاید آپ کے دلوں کو اس طرح محظوظ نہ کر سکے جس طرح علماء کرام کرتے. اللہ کا شکر ہے. میں تاریخ بیان کرنی چاہ رہا تھا لیکن میں اس سے ذرا ہٹ گیا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آزاد. آج لوگ آزادی کا جشن منا رہے اور پاکستان کے لوگوں کو اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ان کو ملا ہے جہاں وہ سر اٹھا کر چل رہے ہیں، سینہ تان کر چل رہے. ورنہ بھارت کے مسلمانوں کو دیکھیے، کہنے کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن وہاں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، جو ناگفتہ بے حالات ہیں، وہ سب پر عیاں ہیں. راہ چلتا کوئی ٹوپی والا، کوئی داڑھی والا محفوظ نہیں، کوئی مسلم بچی اور خاتون محفوظ نہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھنا ہے اگر آزادی کی نعمت کا احساس کرنا ہے تو کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیے. کشمیریوں کی 4تھی 5ویں نسل بھی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی. اس لحاظ سے پاکستانی خوش نصیب. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا قرآن مجید میں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین میں اور ڈر رہے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آزادی ہے کیا. آزادی شورا شری کا نام ہے، ہنگامہ ہاہو کا نام ہے، لا قانونیت کا نام ہے، قانون کو توڑنے کا نام ہے، آئین شکنی کا نام ہے، اپنے آپ کو شتر بے مہار بنا لینے کا نام ہے. یہ آزادی کیسی آزادی ہے کہ غیر کا قانون اب بھی چلتا ہے اور ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کر خوف کا فریت اب بھی پلتا ہے. لوگ آزادی کا جشن منا رہے ہیں
میں آزادی کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آزادی کو نہیں جانتا، میں نہیں آزادی کو مانتا، میں نہیں آزادی کو چاہتا، میں غلامی کا قائل ہوں، میں غلامی کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کون سی آزادی اور کون سی غلامی؟ میں کس آزادی کو پسند نہیں کرتا؟ میں وہ آزادی پسند نہیں کرتا جو اللہ کے احکامات سے انسان کو باہر نکال دے۔ میں اس آزادی کو بھی پسند نہیں کرتا جو رسول اللہ کی تعلیمات سے بیگانہ بنا دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو اخلاقی روایات سے بے بہرا کر دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو اسلاف کی روایات سے بیگانہ کر دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو اصولوں اور آئین کا انسان کو پابند نہ رہنے دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا کہ جس کی وجہ سے انسانیت کے بخیے ادھیر دیے جائیں اور انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا جائے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا کہ جس میں انسان کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو طاقتور جانے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا کہ جس کی تصویر کشی کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار نے کہا تھا کہ یا کلو من القوی الضعیف، کہ ہمارا قوی جو ہے وہ ضعیف کو کھا جاتا ہے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا۔ کیا آزادی ہے وہ جو انسان کو اپنی معاشرتی روایات سے بے بہرا اور بیگانہ کر دے، جو اخلاقیات سے انسان کو بیگانہ کر دے؟ چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوثار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں، ہمیں وہ شاہ سوار دو۔ اور یہی ہے عظمتوں کا ایک اصول جاویداں حضور، امیر کو شجاعتیں، غریب کو وقار دو۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو امیر کو شجاعتیں نہ دے، میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو غریب کو وقار نہ دے۔ میں اس غلامی کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو اسلامی تعلیمات کا پابند رکھے۔ میں اس غلامی کو مانتا ہوں جو انسان کو اللہ کی توحید کے دائرے میں لا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہنے پہ مجبور کرے۔ میں اس غلامی کو مانتا ہوں جو رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کے دائرے کو مضبوط سے مضبوط کر دے۔ میں اس غلامی کو مانتا ہوں جو اسلاف کی تابندہ روایات کا پابند کر دے۔ میں اس غلامی کو مانتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے انسان احترام کے دائرے میں اس طرح کسا جائے کہ دوسروں کی تعظیم اور تکریم کے لیے بچھ جائے۔ اور جو اس غلامی کو اپنا لیتا ہے، دنیا جہان کی آزادیاں اس کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتی ہیں۔ بات ہو رہی تھی پاکستان کی تحریک کی، قیام پاکستان۔ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے غالب ترین افراد وہ ہوں گے، کثرت کے ساتھ وہ ہوں گے جن کے بڑوں نے انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کے اندر قدم رکھا تھا۔ یہ لال پور تو چھوٹا سا ایک قصبہ تھا، یہاں تو رونقیں لگی تو مہاجروں کے دم قدم کی وجہ سے لگی تھی۔ لوگوں نے اندیکھی زمینوں کی طرف سب کچھ چھوڑ کر قدم بڑھا دیے تھے۔ لوگ تو چل نکلے تھے اندیکھی زمین کی طرف، جنم بھومیاں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے۔ بوڑھوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھائے تھے۔ بوڑھے تلواروں کی دھاڑوں پہ تڑپتے ہوئے دکھائی دیے، معصوم بچے نیزوں کی انیوں پر بلکتے ہوئے نظر آئے۔ ان ماؤں اور بہنوں کی افتوں کو لوٹا گیا کہ جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہو۔ ان گنت قربانیاں دی گئی تھی۔
کبھی بیٹھیے اپنے بزرگوں کے پاس اور کبھی توفیق ہو تو پڑھیے کتابیں، کھنگالیے اور آنکھ کہ جن کے اندر داستانیں پڑھی ہیں. ابھی ہمارے نوجوان علماء کرام ایک ایک دو دو داستانیں پیش کر رہے تھے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ پوری تحریک جو تھی، تحریک سیدین سے لے کر قیام پاکستان تک 6 لاکھ سے زیادہ جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے تھے. سب کو چھوڑ دیا تھا لوگوں نے. اگست کے دن یہی بارشوں کے دن تھے، سیلاب کے دن تھے. دریائے بیاس اور دریائے ستلج جوش مار رہا تھا، وہاں کا پانی موجیں مار رہا تھا، سیلاب. لیکن اس سیلاب میں معصوم مسلمانوں کے لاشیں بہہ کر اس زمین کی طرف آ رہے تھے. بارش کا پانی خون سے رنگین ہو چکا تھا، سرخ ہو چکا. یہ مبالغے کی باتیں نہیں، یہ حقیقت کی داستانیں. کس لیے لوگوں نے جانیں پیش کی تھی؟ صرف ایک نعرے کی وجہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا، کبھی بھی مسلمان عوام اس نعرے کی گونج کے اندر قیام پاکستان کی تحریک میں شامل نہ ہوتے. اگر یہ نعرہ نہ لگتا، عوام شامل نہ ہوتے، تو ہو سکتا ہے قیام پاکستان صرف لیڈروں کی باتوں تک محدود ہو کر رہ جاتا، ان کے سیاسی بیان کے حد تک رہ جاتا. لوگ تو سمجھتے تھے ریاست مدینہ ہے، اسلام کی تجربہ گاہ بن رہی ہے. مسجد کہا گیا، پاکستان کو مسجد کہا گیا، پاک سرزمین کہا گیا. لوگوں کے ایمان کے ساتھ اس انداز میں سودا کیا گیا کہ اٹھو، ایک ملک بن رہا ہے جب اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، جہاں اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اندیکھی زمین کی طرف، اجنبی زمین کی طرف اٹھ پا گئے. کسی کے ہاتھ کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں. جو بچے تھے وہ بھی راستوں میں چھن گئے، راستوں میں کہیں کھو گئے. آج بھی کتنے خاندان ایسے ہیں کہ جن کے بچھڑے ہوئے 47 کے آج بھی نہیں مل پا رہے. شاید ہی کوئی مہاجر خاندان ہو جس کی یہ داستان نہ ہو کہ اس کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد قیام پاکستان کے وقت بچھڑا نہ ہو. پتر ہے کیری وستی ہے جتھے لوکاں ترفل مچایا ہے، کیڑے پاسے آگواں نے سانو غریب وچاریاں نو لایا ہے. 79 ورے ہو گئے نے تردیاں حالے تک پاکستان نہ آیا ہے. داستان ابھی ختم نہیں ہوئی. ہم کو یہ چاہیے، ایک ایک فرد کو یہ چاہیے اپنے بچوں کو قیام پاکستان کی تاریخ سنائیں، تاریخ پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ ایک الگ ملک بنانے کا فلسفہ کیا تھا، نظریہ پاکستان کیا تھا. انہیں یہ سمجھائیں کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا. انہیں یہ بتائیں، یہ احساس دلائیں، ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر یہ بات راسخ کریں کہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جو نعرہ توحید پر حاصل کیا گیا تھا. یہ نعرہ گونجا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس نعرے کی گونج کیوں اٹھی تھی؟ ان کو بتائیں کہ ملکوں کی تاریخ کانچ کے کلموں کے ساتھ ردی صفحات پر بکھرتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ خون شہادت کے چھینٹے حرف و حقائق کو نقوش و سواد بنا کر صفحہ عالم پہ ثبت کر چکے. پاکستان
رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں میسر آیا، اس کی بنیاد میں لاکھوں جانوں کے نذرانے، اس کی تاریخ خون کے ساتھ لکھی گئی ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ دائم رہے گا. یہ دکھ کی باتیں ہم اس لیے کرتے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی. خود میرے خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے میرے والد گرامی کو دیکھا ہوا ہے وہ جانتے کہ سکھ حملہ آوروں کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کا پورا وجود زخمی ہو گیا تھا. ایک ہاتھ کٹ گیا، چہرے پہ نشان، سینے پہ نشان، کمر پہ نشان، ٹانگوں پہ نشان تھے. ہم نے دیکھا ہے ان بزرگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. ہم نے پاکستان بنایا ہے. اس لیے ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کی طرف ہم کیوں نہیں آ رہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ ان پر لعنت مسلط کر دیتے ہیں، اور لعنت مسلط اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیتے ہیں. کٹھور دل کیا ہوتے ہیں؟ کٹھور وہ دل ہوتے ہیں جن میں احساس سود و زیاں باقی نہیں رہتا، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قائم نہیں رہتی، جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی سکت نہیں رہتی، جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کیا اچھائی ہے کیا برائی. یہ لعنت کا ایک تصور ہے، ایک روپ. اگر چاہتے ہیں اس لعنت سے بچنا تو جو ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی لاج ہم نے رکھنی، اس کی پاسداری ہم نے کرنی، اس کو پورا ہم نے کرنا ہے، ہمارے نوجوان نسل نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کرنا ہے. کیا تھا وہ وعدہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وعدہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال انڈیا کو جو ہزیمت ملی، پاکستان کی پاک افواج نے دنیا کی تاریخ کے اندر یہ رقم کیا کہ مد مقابل کو کتنے کم وقت کے اندر شکست دی جا سکتی ہے. یہ تاریخ رقم کی ہے پاک فوج نے. ورنہ آپ دیکھیے سپر پاور سمجھا جاتا ہے روس، لیکن کتنا عرصہ ہو گیا ہے یوکرین کو جھکا نہیں سکا. تمام استعماری طاقتیں اسرائیل کے پس پشت کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نہتے فلسطینیوں کو جھکا نہیں سکا. پاکستان تھا پچھلے سال مئی کے اندر 9-10 مئی جس نے اپنے سے کہیں بڑے جغرافیائی ملک، تعداد کے لحاظ سے زیادہ، آلات حرب کے لحاظ سے زیادہ، جن کو اپنے رافیل پر ناز تھا، صرف 4 گھنٹوں کے اندر لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، ان کے ناک کو مٹی کے اندر رگڑ دیا تھا. پتہ ہے کیوں؟ صرف ایک جھلک تھی وعدے کی پاسداری کی. انہوں نے قرآن پاک کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مارکہ حق کو بنیان مرصوص کا نام دیا تھا، سورہ صف کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے. یعنی قرآن پاک کی تلمیح کو اختیار کیا، اور پھر جو حملہ کیا اس کو قرآن پاک کی دوسری تلمیح فالمغیرات صبح، وہ کہ جو صبح سویر حملہ آور ہوتے ہیں دشمن پر، اس کو اصطلاح بنا کر کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک کو اگر ناکوں چنے چبوائے ہیں تو صرف اس لیے کہ ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی پاک کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا اظہار کیا. پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، دائم رہے گا انشاءاللہ العزیز. دکھ ہے تو دکھوں کی دوا کرنی پڑتی ہے.
امراض ہوں تو تشخیص کر کے ان کی دوا ڈھونڈنی پڑتی، دکھوں کے مداوے کے لیے، زخموں کے مرہم کے لیے ہم ہی کو اپنا سامان کرنا ہوگا۔ آج اللہ نے یہ بھی عزت عطا فرمائی ہے کہ 3 بڑے اسلامی ملک ایک ہوئے ہیں دفاعی طور پر، انشاءاللہ اور ملک اس میں شامل ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور اس کا باعث بنے گا تو انشاءاللہ پاکستان بنے گا، لیکن صرف نعروں کے ذریعے سے نہیں بنے گا۔ پاکستان کے ایک ایک فرد کو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ہوگا۔ ہم ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے، بدقسمتی، پارٹیوں کی مخالفت کرتی ہیں، کرتی رہیں گی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو قومی احساس کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، جن پہ اتفاق کیا جاتا ہے قومی یا ملکی سطح پر۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے محلے میں، محلے کی سطح پر مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، جب کوئی جنازہ ہوتا ہے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی ہوتی ہے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قومی سطح پر ایک ہوں، ملکی سطح پر ایک ہوں، جب قوم کی بات آئے، جب ملک کی بات آئے تو سارے اختلافات نظر انداز کر کے پاکستان کی عزت کے لیے ایک ہوں، ایک ہوں، ایک۔ اگر پھر بھی خوشی کے موقع پر بھی اپنے اندر کے ابال نکالتے رہیں، اندر کے گند کو پھیلاتے رہیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر پاکستان کا دشمن اور کوئی نہیں۔ انڈیا شکست کھا چکا ہے، پوری دنیا مان چکی ہے، لیکن انڈیا سازشیں کرنے سے نہ باز آیا ہے نہ باز آئے۔ اب اس کا حربہ کیا ہے کہ سرحدیں تو غیر محفوظ کریں، لیکن اندرون سے خلفشار پیدا کریں، اندرون کے اندر انتشار پیدا کریں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کا احساس کرنا ہوگا۔ ہمارے بھائیوں کو جن کو 40 لاکھ کی تعداد میں ہم اپنا پیٹ کاٹ کر کھلاتے رہے، ہمارے بھائی ہیں، سب سے پہلے انڈیا نے سازش کے ذریعے سے انہیں ہمارا دشمن بنایا، افغانیوں۔ اب وہ پاکستان کے اندر سازشیں کر رہا ہے، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر۔ یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، ہمارے بلوچستان کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں، کشمیر کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں، اور سب سے آسان حربہ وہ سمجھتے ہیں فرقہ واریت، کہ ہمارے وہ نوجوان جو جذباتی بھی ہوتے ہیں اور عقیدت کے اندر جان دینے سے دریغ نہیں کرتے، ان کو فرقہ واریت کے نام پر استعمال کیا جائے۔ وہ لکڑی جس کو ہاتھی جیسا طاقتور اور وزنی جانور توڑ نہیں سکتا، دیمک اندر ہی اندر سے چاٹ کے بالکل ختم کر دیتی۔ قومی انتشار قوموں کے لیے موت کا باعث ہوا کرتے۔ یہ سب سے آسان سازش ہے جو انڈیا ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوم پاکستان، یوم آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں کہ قیام پاکستان کی تاریخ کیا ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا تھا، پاکستان بنا کس طرح تھا، جانوں کے نذرانے کس طرح پیش کیے، خود بھی سمجھیں علی وجہ البصیرت، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی زبان یاد کروائیں۔ ایک ایک فرد، اگر ایک ایک فرد ہماری اس دعوت پر لبیک کہتا ہے تو سمجھ لیجیے ہم کامیاب۔ اگر اس پورے مجمع میں سے ایک نوجوان کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ کانفرنس کامیاب۔ اب دیکھیے فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول پاک نے بھیجے ہے مرہد کے مقابلے میں، تو کیا کہا تھا؟ کہا علی پہلے اس کو دین کی دعوت دینا،
اس لیے کہ اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ خطہ عرب کی سب سے قیمتی متاع تھی. اسلام کی غرض لوگوں کے گردنیں کاٹنا نہیں، اسلام کی غرض انسان کو راہ ہدایت کی طرف لانا ہے، راہ ثواب کی طرف لانا ہے. اگر ایک فرد بھی اس بات کو سمجھ لے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی یہ کانفرنس کامیاب و کامران ہے. اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نوجوان نسل کو پیغام دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو ایسا ہی پاکستانی بننے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح رانا شفیق خان پسروری حفظہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے. سونیا سونیا زلفن میرے